بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 34 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الصالحین میں تمام وہ حدیثیں لائی گئیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اگر ہم ان حدیثوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں ہی سنوریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے تو اسے ریاض الصالحین کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس میں تمام احادیث صحیحہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو ہمارا آج کا باب ہے باب الوصیۃ بالنساء، یعنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بیان میں۔ جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے تحت قرآن پاک کی آیات ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف، یعنی ارشاد خداوندی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو۔ وقال تعالی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ارشاد خداوندی ہے تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ اس کی حرص کرو، سو بالکل مائل بھی نہ ہو جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو لٹکتی ہوئی، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو برابری کے بارے میں جو فرمایا کہ عورتوں میں برابری کرتے رہو، تو یہاں برابری سے مراد ظاہری برابری ہے، مثلا شب باشی، طرز معاشرت، نفقہ وغیرہ۔ قلبی تعلق میں برابری مراد نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِن تَرَكْتَهُ لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء متفق علیہ۔ کہ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کا ٹیڑھا پن بدستور رہے گا، پس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ ان میں کچھ کجی بھی کیوں نہ ہو۔ وفی روایت فی صحیحین المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها وفیها عوج۔ صحیحین کی ایک روایت میں عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے جبکہ اس میں ٹیڑھا پن بدستور موجود رہے۔ وفی روایت لمسلم ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقہ فإن استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی،
وہ کبھی بھی ایک راستے پر درست نہیں رہ سکتی۔ اگر اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اس کو طلاق دینا ہے۔ قولہ عوج، یعنی عوج جو ہے یہ عین کے زبر اور واو کے زبر کے ساتھ آتا ہے۔ عین اور واو دونوں پر زبر آئے گا، یعنی عوج، عوجن۔ اس حدیث مبارک میں یہ بتایا کہ عورت جو ہے اس پر زیادہ سختی نہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ وصیت قبول کر لو، یعنی اس پر تم عمل کرو کہ عورت کے اندر فطری طور پر جو تھوڑا سا ٹیڑھ پن ہے اس کو اس کے ساتھ ہی رہنے دو۔ جو فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع، یعنی عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کے دو معنی لیے گئے۔ بعض لوگوں نے تو یہ مطلب بیان کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے یہاں پہ فرمایا۔ اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں ایک حکیمانہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی سے ہے۔ عورت جو ہے وہ پسلی جیسی ہے کہ دکھنے میں یہ ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پسلی کا حسن اور صحت اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے، عورت کی کچھ عقل میں کمی اور کچھ نزاکت کا ہونا یہ اس کی فطرت میں ہی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے، اور اس کو بالکل اگر ہم کہیں کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تو ایسا نہ کریں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذہبتا تقیمھا کسرتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر تم اس کا سیدھا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پسلی ٹیڑھی ہے اس کو میں سیدھا کر لوں، تو اب یہ پسلی سیدھی تو ہوگی نہیں بلکہ وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح عورت کا حال ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں اور اس پر مکمل اس طرح سے حکمرانی کریں کہ اس کی تمام عادات جو ہیں وہ ہماری عادتوں کے مطابق ہو جائیں۔ تو اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو وہ آپس میں ان کی محبت نہیں ہوگی، اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نوبت جو ہے وہ طلاق تک بھی آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عورت کو پسلی سے تشبیہ دی تو بعض لوگوں کا اس میں یہ خیال ہے کہ اس میں عورت کی مذمت ہے، حالانکہ یہ عورت کی مذمت نہیں ہے، یہ ٹیڑھا پن عورت کا ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے اس کو اسی فطری تقاضے پر رہنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا اس کو سیدھا نہ کرو کہ اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہو، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ایک فطری پن کو بتایا ہے، تو نہ کہ اس میں عورت کی مذمت بیان کی گئی۔ وعن عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وذکر الناقة والذی عقرها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ انبعث اشقاها انبعث لها رجل عزیز عارم منیع فی رہته ثم ذکر النساء فوزع فیہن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم ثم وعزهم في زهكهم من الزرط وقال لما يزهك أحدكم مما يفعل متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی، یعنی اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مراد ہے کہ اونٹنی اور اس کے قاتل کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اذ انبعث اشقاها،
کہ اونٹنے کے پاؤں کاٹنے کے لیے قوم سمود کا ایک بڑا سردار طاقتور کھڑا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو یوں مارتے ہو جیسے غلام کو مارا جاتا ہے، شاید پھر اسی دن آخر میں اس سے مجامعت کرنا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریح کے خارج ہونے پر ہنسنے کے متعلق وعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کام پر کیوں ہنستے ہو جس کو خود بھی کرتے ہو۔ عارمو، عارم عین محملہ اور را کے ساتھ بمعنی شریر مفسد آدمی۔ انبعثا یعنی تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زمعہ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ ان کے والد کا نام اور عبداللہ ان کا اپنا نام اور ان کے والد کا نام زمعہ ہے، عبداللہ بن زمعہ، اور ان کی جو والدہ تھیں یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، یعنی یہ حضرت ام سلمہ کے بھانجے ہوئے، اور یہ رؤسائے قریش میں سے تھے۔ والد زمعہ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے مارے گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے قریب مسلمان ہوئے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی وفات 35 ہجری میں جنگ جمل میں یزید کے عہد حکومت میں وفات ہوئی۔ اس میں جو ہے یہ دیکھیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا جب ذکر کیا تو اس میں لوگوں کو نصیحت کی کہ عورتوں کو غلاموں کی طرح نہ مارا جائے۔ تو اس سے حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت ہو گئی کہ باب میں یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس طرح سے وحشیانہ طور پر یا برے طور پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ویسے تو یہ فرمایا کہ عورت کو سمجھایا جائے، اگر ناگزیر ہی حالت ہو تب اس کو مارنے کا کہا، اور وہ بھی مارنا جو ہے وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے کہ اس کو کن وجوہات سے مارا جائے اور کس طرح سے مارا جائے، یعنی مار جو ہو وہ بھی ہلکی مار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا بلکہ ایک نفسیاتی نقطے کو بیان فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے جنسی لذت حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ بیوی کو وحشیانہ اور بے دردی سے غلاموں کی طرح مارے۔ اس حرکت سے سختی سے آپ نے منع کیا کہ آپس میں اس طرح سے نہ تمہارا رشتہ ہو، بلکہ تم تو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا آدمی کسی ایمان والی عورت سے دشمنی نہ کرے، اگر ایک خصلت کو ناپسند سمجھے تو دوسری خصلت یقیناً پسند ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ آخر فرمایا یا لفظ غیرہ فرمایا، اور دونوں کا ترجمہ جو ہے قریب ہے۔ یفرق یا کے زبر اور فا کے سکون اور را کے زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دشمنی رکھتا ہے، یعنی عورت نے اپنے خاوند سے دشمنی رکھی اور خاوند نے اپنی عورت سے دشمنی رکھی، اور فارقہ را کے زیر کے ساتھ اور یفرقو را کے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ واللہ عالم۔ اس حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تو اس ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی حکیمانہ نقطہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص میں کوئی
خوبیاں ہوتی ہیں تو خامیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح اگر کسی میں خامیاں ہیں تو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کلیہ بتا دیا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت بہترین ہو جائے۔ اگرچہ یہاں پہ میاں بیوی کے بارے میں یہ فرمایا، لیکن یہ تمام رشتوں میں ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تمام رشتوں میں اس طرح سے کریں کہ ان کی ناپسندیدگی والی عادات کو اپنے ذہن میں نہ لائیں، بلکہ ان کی پسندیدہ جو عادات ہیں، جو ان کی اچھی عادات ہیں، ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں تو ہمارا ہر رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اسی حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرا بے عیب اور مزاج کے بالکل مطابق دوست ہو، تو ایسا دوست جو شخص تلاش کرے گا وہ ہمیشہ بے یار و مددگار ہی رہے گا، کیونکہ اس کو ایسا کوئی دوست ملے گا نہیں تو وہ ہمیشہ دوستی کے بغیر ہی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں یعنی میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، مومن ہے مرد بھی اور عورت بھی مومنہ ہے، ایمان والی ہے، تو کچھ عادات کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اگر اس میں بری عادات ہیں تو اس میں اچھی عادات بھی ہوں گی، تو اچھی عادات کو اپنے ذہن میں رکھو اور اس کے تحت تم اس سے اگر تم ان اچھی عادات کو دیکھو گے تو ضروری بات ہے کہ تمہارے دل میں اس کی جگہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یعنی ہماری عادتیں بھی ایسی ہو جائیں کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر نظر نہ کریں بلکہ ان کی خوبیوں کو دیکھیں۔ اگر ان کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔